کہ فرمایا خذل عفو، کہ معاف کر دیا کرو، وامر بالعرف، اور نیکی کا حکم دیا کرو۔ اب اس سے کیا چیز سامنے آتی ہے؟ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ سب سے پہلے تمہاری طبیعت کے اندر، تمہارے مزاج کے اندر ایک نرمی کا برتاؤ پیدا ہونا چاہیے، ایک محبت کا تعلق، رشتہ ہمدردی، وہ جو ہے تمہاری طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب تمہاری طبیعتیں اس قابل ہو جائیں گی، تمہاری طبیعتیں نرم روح ہو جائیں گی، تو اس وقت جب تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے، پھر جب وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ پر عمل کرو گے، تو پھر اس وقت اللہ رب العزت تمہاری طبیعت کی برکت کی وجہ سے، تمہارے مزاج کی نرمی کی وجہ سے، اللہ رب العزت تمہاری بات کے اندر، تمہارے قول کے اندر ایک اثر پیدا فرما دے گا، تاثیر پیدا ہو جائے گی تمہاری زبان کے اندر۔ کیونکہ جو تم بات کر رہے ہو اس بات کے اندر تمہاری عمل کی قوت موجود ہے۔ تو سب سے پہلے نیکی کا حکم دینے سے پہلے انسان کو اپنی طبیعت کے اندر نرمی پیدا کرنی چاہیے، مزاج کے اندر محبت وارفتگی اور شیفتگی پیدا کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد اس کی زبان کے اندر جو ہے وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت مجھے بہت زیادہ بخار ہے، بیماری کے عالم کے اندر ہوں، کافی دن گزر گئے ہیں، بخار جان نہیں چھوڑ رہا، لہٰذا کوئی دم درود کر دیں تاکہ اللہ رب العزت مجھے شفا عطا فرما دے۔ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے سورہ اخلاص پڑھی اور اس شخص کو دم کر دیا، پھونک دیا۔ اب وہ شخص حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی زبان کی تاثیر کی وجہ سے اس شخص، وہ جو شخص تھا، شفا یاب ہو گیا۔ اب جب شفا یاب ہو گیا، اب جب اپنے گاؤں کے اندر گیا اور جا کر اس نے اعلان کر دیا، کہا جو جو دم کروانا چاہتا ہے، جو جو بیماری کے اندر مبتلا ہے، وہ میرے پاس آئے، میں اس کو ایک پھونک ماروں گا، دم کروں گا، اللہ رب العزت اس کو شفا دے دے گا۔ اب جب لوگوں نے اعلان سنا تو سارے لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، کوئی کہتا مجھے دم کر دیں، کوئی کہتا مجھے دم کر دیں۔ اب لوگوں کا ہجوم اس شخص کی طرف آنے لگا۔ اب وہ جو شخص تھا، اب وہ سورہ اخلاص پڑھتا، پھونک مار دیتا، مگر شفا حاصل نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ پڑھتا، 2 مرتبہ پڑھتا، حتیٰ کہ 100 مرتبہ بھی پڑھ دیتا، مگر شفا حاصل نہ ہوتی تھی۔ دوڑا دوڑا حضور بابا فرید کی بارگاہ کے اندر آیا اور آ کر عرض کیا کہ حضور یہ بات مجھے بتائیں کہ قرآن مجید کے اندر سورہ اخلاص 1 ہے یا 2 ہے؟ سورہ اخلاص 1 ہے یا 2 ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہ حضرت آپ نے مجھے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر دم کیا تھا، میں بیماری سے شفا یاب ہو گیا تھا، مگر میں 100 مرتبہ بھی پڑھ دیتا ہوں، مگر شفا حاصل نہیں ہوتی۔ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ اے شخص، اے نوجوان، زبان بھی تو فرید والی ہونی چاہیے، زبان بھی تو فرید والی ہونی چاہیے۔ میں نے زندگی کے اندر اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی غیبت نہیں کی، کبھی چغل خوری نہیں کی، اور مخلوق خدا کے لیے میرا جو جسم ہے وہ نافع ہے، نفع دینے والا ہے، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میری زبان کے اندر برکت پیدا فرما دی، تاثیر پیدا فرما دی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب نیکی کا حکم دینا ہے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، جب بھلائی کا حکم دینا ہے، تو اس سے پہلے
اپنے مزاج کے اندر، اپنے طرز عمل کے اندر وہ چیز پیدا ہونی چاہیے، وہ ایک قوت پیدا ہونی چاہیے۔ عمل کی جو قوت ہے، کردار کی جو قوت ہے، وہ جب پیدا ہو جائے گی تو اس وقت تمہاری زبان کے اندر تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ تم جو کہو گے وہ اسی طرح ہی ہوتا چلا جائے گا۔ یہ تب ہوگا جب تمہاری عمل کے اندر اتنی قوت آ جائے گی۔